ہمارے ایک رشتے دار تھے امریکہ میں, انہوں نے وہیں کسی نفسیاتی ڈاکٹر کی کتاب پڑھی, اور اس ڈاکٹر نے یہی ثابت کیا تھا کہ نفسیاتی ڈاکٹر بعض دفعہ ایک سادہ سے کیس کو بڑا ہی کمپلیکیٹڈ سا بنا دیتے ہیں, پیچیدہ بنا دیتے ہیں. وہ سادہ سا کیس ہوتا ہے, اس کو کیونکہ انہوں نے پڑھا بہت ہوتا ہے نا, تو وہ اپنی اتنی پڑھائی کو اس مریض پہ فٹ کر کے, وہ سادہ سا کیس ہوتا ہے, اس کو بیچارے کو کہیں بغل میں کوئی پھوڑا نکلا ہوا ہوگا, ممکن ہے اس کو پتہ نہ چلے, ٹھیک ہے نا, کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو وہ انہوں نے بتایا کہ بھائی وہ ایک بچہ جو تھا نا انگریزوں میں, اسے کیا ہوا ہے کہ وہ سائیکل لے کے گھر کے گرد گول گول چکر لگانا کمرے میں شروع کر دیا اس نے سائیکل. اب ماں باپ نے کبھی اس کو اس طرح دیکھا نہیں تھا کہ کبھی اس نے اس طرح سے سائیکل چلائی ہو. تو اس کے والدین آئے, انہوں نے سمجھایا کہ بیٹا یہ کیا ہو گیا, بیٹھے بیٹھے چکر لگا رہے ہو, غلط ہے, چکر آئیں گے گر جاؤ. بیٹے کو سمجھ میں نہیں آیا. اب انگریز آپ کو بتایا ہر چیز میں ریسرچ کرتا ہے. ماں باپ پریشان ہوئے کہ یار ایسا کبھی اس نے کیا نہیں ہے, کوئی مسئلہ ہے بھائی, ڈاکٹر کو فون کیا جائے. نفسیاتی ڈاکٹر آیا, بچے کی پوری ہسٹری پڑھی اس نے, اس کا رزلٹ جو اسکولوں میں کیا کارکردگی رہی ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے بھائی. پورے سال کی رپورٹیں پڑھی. پوری رپورٹوں کے بعد اس نے کہا کہ بھائی ایسا ابھی تک کوئی ایب نارملٹی والا کیس سامنے آیا نہیں ہے. پھر کیا مسئلہ اس کے ساتھ, گھومے جا رہا ہے. بچے کو 2-3 دفعہ سمجھایا, پھر بھی بچہ نہیں رکا, پھر بھی گھومے جا رہا ہے. پھر اپنے سے بڑے ڈاکٹر کو فون کیا اس نے کہ بھائی یہ کیس میری سمجھ میں آنے والا, بولو بھائی نہیں. تو بڑے بڑے ڈاکٹر آ گئے. ہے تو لطیفہ, لیکن ظاہر ہے کچھ فرضی واقعات بھی ہوتے ہیں, مگر ان سے جو سبق دیا جا رہا ہوتا ہے نا, وہ سبق درست ہوتا ہے. وہ بڑے بڑے ڈاکٹر آ گئے, وہ لکھ رہے ہیں بھائی یہ کیا مسئلہ ہے اس بچے کے ساتھ. اس کی پوری ہسٹری پڑھ رہے ہیں. ماں پہ ریسرچ شروع ہو گئی کہ ان کے ددیال ننیال میں کوئی دماغی مریض تو نہیں گزرا. 12 ڈاکٹر لوگ عاجز آ گئے. محلے میں قریب میں ایک پٹھان قاری صاحب رہتے تھے, ان کو پتا چلا, وہ آئے, ایک تھپڑ لگایا بچے کو رکھ کے, بولے انسان کا بچہ بن بیٹھ جائے آرام سے. بچہ ایک دم سائیکل روک کے آرام سے بیٹھے وغیرہ, سوری قاری صاحب. اب دیکھو کتنا آسان کیس تھا, اس بچے کو ایک زوردار جھانپڑ کی ضرورت تھی. تو ہم پاکستان میں اکثر نفسیاتی کیس اس طریقے سے کیا کر لیتے ہیں. میرے پاس کالز آتی ہیں امریکہ سے کہ بھئی بچہ یوں ہے, وہ اصل میں ایکچولی بچہ صبح صبح اٹھ کے پتہ نہیں عجیب عجیب سی آوازیں نکالتا ہے, ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں کیسز. بچہ یہ کرتا ہے اسکول میں. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی 2-3 طبیعت سے چماٹ لگاتا ہوں. ہمارے ہاں یاد رکھو, یہ گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں, ہمارے ملکوں میں غربت, مہنگائی, سب کے باوجود بچوں میں نفسیاتی بیماریاں کا ریشو 0 یعنی 0.001% ہوگا. یہ حقیقت پر مبنی بات بتا رہا ہوں آپ. ہمارے ہاں بچوں میں نفسیاتی بیماریوں کا ریشو لاکھوں میں 1 ہے, لیکن ان ملکوں میں بچوں میں نفسیاتی بیماریوں کا ریشو بہت زیادہ ہے, کیونکہ سختی کی بالکل اجازت نہیں ہے. بچے کو آپ نے جب گائیڈ کرنا ہی چھوڑ دیا اور محبت سے ہی سمجھا رہے ہر چیز, بچے میں اتنی عقل تھوڑی ہوتی کہ دلائل سے بات سمجھے. اسے تو روب سے اس کے دماغ میں یہ بٹھانا پڑتا ہے کہ غلط کام ہے. اپنے باتیں بتانی نہیں چاہیے, لیکن ایسے واقعات جن سے لوگوں کو فائدہ ہو, میرا خیال ہے ان سے کو شیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مجھے یاد ہے میرے ایک بچے نے, بچی تھی 5-6 سال کی, اس نے کہیں پرس سے 5 روپے نکال لیے. پرانی بات ہے, 4-5 سال پرانی, ویسے ہی نکال لیے کچھ لینے کے لیے. اس پہ میں نے اسے معاف نہیں کیا. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کسی بچے پہ ہاتھ اٹھایا ہوگا, اور میں نے اس کو 2 تھپڑ بہت زور سے لگائے. بعد میں پھر تلافی بھی کی, اس کو دکان لے گئے, چیزیں دلائیں, گھمانے پھرانے. تلافی کرنی چاہیے. جب بھی آپ اینٹی بایوٹک دیتے ہیں تو پھر ڈاکٹر طاقت کی بھی کچھ دوا دیتا ہے نا, کہ بھئی اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کی کیا ہو. بغاوت جب پھیلتی ہے جب آپ سختی کریں اور پھر محبت سے اس کی تلافی نہ کریں. یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس کے لاشعور میں یہ بٹھا دیا جائے کہ یہ معمولی جرم, بولو بھائی, نہیں ہے, یہ معمولی جرم. اس کے بعد سے اب تک الحمدللہ جتنے مرضی پیسے میرے پڑے ہوئے ہوں میز پہ, مجھے یہ اطمینان ہوتا ہے کوئی بچہ اسے ہاتھ, کیونکہ یہ خبر پھر تمام بچوں میں پھیل گئی.
بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ انگریز کے پاس یہ آپشن نہیں, وہ لاشعور میں بیٹھ جاتی ہے ہمیشہ کے لیے کہ بھئی یہ, حالانکہ وہ 5 روپے کی کیا اوقات ہے, لیکن یہ جتنے بڑے بڑے چور ہیں میرے بھائی, یہ 5 روپے سے ہی بنتے ہیں چور. تو اب اس موقع پر اگر میں دلائل سے بات سمجھاتا, سمجھ میں آنے کا امکان بھی تھا اور یہ بھی امکان تھا کہ سمجھ میں نہ آتا, دونوں چیزیں. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس میں ہم دوسرا آپشن, اس کا رسک نہیں لے سکتے ہم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ رسک نہیں لے سکتے ہم. جو تھپڑ کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں ان کی تلافی ہو سکتی ہے, یہاں نرمی کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہیں ان کی, اگر وہ خود سے قدرت نے پورے نہ کیے, ان کی تلافی بہت مشکل ہے. پھر تو بہت سی نفسیاتی بیماریوں کا علاج کیا ہوتا ہے بھائی. میں نہیں کہہ رہا بلا وجہ بچوں کو تھپڑ مارنا شروع کر دیں, بچوں کو پہ ہاتھ اٹھانا بہت ہی بری حرکت ہے, بہت بری حرکت ہے. بچوں بگڑتے بھی ہیں اس سے زیادہ. جو کام محبت سے ہوتا ہے وہ سختی سے نہیں ہوتا, لیکن بعض دفعہ سختی کرنی پڑتی ہے. بچہ کہیں چوری کرے, اسی طرح یاد رکھو, بچہ اپنے بڑوں میں سے کسی سے بدتمیزی کرے, یہ قابل معافی جرم نہیں ہے. آپ کہیں اس سے کیا ہو گیا اگر اس نے بدتمیزی سے بات کر لی ابا سے یا اماں سے یا چاچا سے یا ماموں سے یا خالہ سے, تو کیا ہو گیا؟ وہ کوئی فرشتے ہیں کیا؟ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ اصل میں بچے کو تربیت کی ضرورت ہے, اور تربیت کون کرتا ہے؟ بڑے. اگر اس کے دل میں بڑے کا احترام نکل گیا, تربیت کا آپشن ختم. اور احترام نکلتا کیسے ہے؟ بدتمیزی سے. بھائی جان جب وہ بڑے سے بدتمیزی سے بات کرے گا تو احترام رہے گا اس کے دل میں؟ مجھے ایک بات بتاؤ, پولیس آفیسر آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اس سے بدتمیزی سے بات کرتے ہو, تو اس کا مطلب آپ کے دل سے پولیس کا احترام ختم. تو آپ کے پاس پیٹھ پیچھے جو مرضی کہتے رہو, اس کے سامنے آپ کے پاس تمیز سے بات کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہوتا, کوئی آپشن نہیں ہوتا آپ کے پاس. تو جو بھی بڑے ہیں خاندان کے, اگر آپ اپنے بچوں کو انسان کا بچہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ ان سے یہ کہیں کہ بھائی جو بڑے ہیں نا, غلط ہوں صحیح ہوں, یہ ہمارا مسئلہ ہے, یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کے ساتھ اگر ظلم ہو تو بیٹا آپ نے تمیز سے آگے کمپلین کروا دینی ہے, ٹھیک ہے نا, بس. اس سے زیادہ آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. اسی طرح بچہ اگر علماء کے لیے بدتمیزی کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو بھی یہ بہت بڑا جرم ہے, کیونکہ ایک دفعہ علماء کے خلاف بولنا سیکھ گیا, ساری زندگی مذہب سے محبت نہیں کرے گا. کسی عالم کا بیان, کسی عالم کی تقریر اس پہ اثر نہیں کرے گی, وہ ہر وقت اس میں بیٹھ کے کیڑے نکالتا رہے گا. ہر وقت کیا کرے گا؟ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو انجینئر سے بولو بھائی بچائیں. ایک دفعہ بدتمیز بن گیا نا وہ, یہ فلانے مولوی ایسے, فلانے ایسے, فلانے بزرگ ایسے, بزرگ سب زندہ لاشیں ہیں, یہ ڈائلاگ بچے نے سیکھ لیے, وہ انجینئر کا بھی نہیں رہے گا. صحیح ہے نا. چلو وہ ایک نیا فرقہ لاتا تو ہم کہتے, نیا فرقہ لایا ہے تو ہم کہتے اسی کے پیچھے چلے, تو وہ اس کے پیچھے بھی نہیں چلے گا, کل اس میں بھی کیڑے نکالے گا وہ. تو یہ ایک مزاج بنتا ہے, تو یہ جرائم قابل معافی نہیں ہوتے. تو چوری نہ کرنے دیں اس کو, بڑوں سے بدتمیزی نہ کرنے دیں, باقی سب چیزیں ایسی ہیں جن کا علاج ہو جاتا ہے, سب سیٹنگ پہ آ جاتی ہیں چیزیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایک صاحب تھے, ان کا بچہ سست بہت تھا, 1 گھنٹہ لگاتا تھا صبح اٹھ کے لیٹرین جانے میں, اور وہاں جا کے پھر پولیس بلوانی پڑتی تھی کہ باہر آ جا. کیا کر لے بھائی؟ باہر آ جا. تو وہ بھی پریشان اپنے بچے کے بارے میں, تو میرے پاس آئے, میں نے کہا محبت سے سمجھائیں, یہ کریں. جب نہیں آئی نا سمجھ میں, تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں, ہم جہاں پڑھا کرتے تھے مدرسے میں, وہاں قریب میں ایک بیکری تھی. ان واقعات سے یہ قرآن و حدیث ہی کو میں, یہ تو قرآن و سنت ہی کا حکم ہے نا. تربیت کیسے کرنی ہے یہ تو پھر اپنے عرف کو دیکھ کے بتایا جائے گا نا. تو ہمارے پڑوس میں ایک بیکری کی دکان تھی, کچھ لوگوں نے کھولی, پنجاب سے فیملی آئی تھی وہ, تو انہوں نے, وہ بڑا اچھا بزنس کر رہے تھے, تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی بلا لیا کہ بھائی تم بھی آ جاؤ دکان پہ, ہمارے ساتھ کیا کرو, کاروبار میں ہاتھ بٹاؤ. اب وہ بیٹے کی عمر ہوگی میرا خیال ہے 18-20 سال. تو مجھے یاد ہے وہ پنجابی فیملی تھی, اور آپ کو پتا ہے پنجاب کے لوگ بزنس میں بڑی جان لگاتے ہیں, ایسے سستی برداشت نہیں کرتے وہ لوگ. تو وہ جو نیا نیا آیا نا
पंजाब से, हम जाके कह रहे हैं भाई केक रस दे दे आधा किलो या एक पाव, वो जा रहा है शीशे खोल रहा है, फिर यूं करके एक यूं डाला, फिर इधर देखा उधर देखा, सुस्ती है भाई। कस्टमर खड़ा हुआ है, बाकियों को मैं देखता था वो तो वैसे फुर्ती से लाइन लगी हुई है कस्टमर की, मगर किसी को जाने नहीं दे रहे, वो आ भी ठहरे, आ रहा है बस आ रहा है, ऐसे करके ना जो फुर्ती के साथ सुबह सुबह उठ जाते थे वो 4 बजे, उनका कारोबार शुरू। इसको मैंने देखा 18-20 साल का लड़का होगा, इस उम्र में जाहिर है सुस्त होते हैं, तो ये कभी आधा घंटा लगा रहा है कोई चीज निकाल के देने में। 2 दिन बाद में आया तो ये रोबोट की तरह ना ऐसे बिल्कुल ऐसे, हाँ भाई मौलवी साहब केक रस चाहिए, गया केक रस लेके आया एकदम स्पीड में। मैंने कहा यार ये मसला क्या है, ये 2 दिन पहले तो ऐसा चल रहा था कि जैसे हमारे यहाँ पुरानी गाड़ी होती है ना, वो भी गैस पे हो, यहां से वहां जाने में इसको इतना टाइम लग रहा है, वहां से यहां आने में, और एकदम रोबोट की तरह क्या है, जैसे बाकी भाई है ना बिजनेस कर रहे हैं, ये भी माशाल्लाह उनकी तरह शोएब अख्तर का भाई लगने लगा मुझे, ये ऐसे स्पीड से। तो मैंने पूछा माजरा क्या, पता चला जी तबीयत से क्या किया रफी भाई, तबीयत से धोया है उसको। पहले मापा से समझाया कि बेटा बिजनेस ऐसे नहीं होता, समझ रहे हैं ना, ये हमारा खानदानी बिजनेस है, बेकरी, वो खुद ही वहीं उनकी फैक्ट्री भी थी, ब्रेड वगैरह बनाते भी थे और वहीं पर फिर फरोख्त भी करते थे, पीछे बड़ी फैक्ट्री थी उनकी। तो बेटा ये हमारा खानदानी कारोबार है, हम सब एक फैमिली में है, खानदान में है, देखो वैसे बाकी लोग कर रहे हैं इसी तरह तुम भी करोगे। ऐसे कारोबार नहीं होता कि कस्टमर खड़ा हुआ है, आप जा रहे हैं जनाब, अच्छा क्या चाहिए, केक रस चाहिए, फिर वहां जाके खड़े हो गए, फिर फोन पे किसी से बात कर रहे हैं, फिर हेलो हाय कर रहे हैं, फिर अम्मी की खैरियत पूछ रहे हैं, ऐसे नहीं होता। तो उन्होंने मेरे सामने उसको समझाते थे कि भाई जल्दी दे, वो कस्टमर खड़ा हुआ है। तो उसकी समझ में बात, बोलो भाई नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, दरवाजा बंद करके तबीयत से 2-3 भाइयों ने मिलकर अपने छोटे भाई को कूट दिया पकड़ के उसी के फायदे के लिए किया ये। और वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आज का दिन माशाल्लाह बेहतरीन। और अगर वो इसी में लगे रहते कि एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि देखो इसके साथ कोई मसला तो नहीं है, वैसे तो बाज लोगों के साथ मसाइल भी होते हैं, अगर वो हों तो वो हल करने चाहिए, लेकिन नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता ना भाई, आपके घर में पला बड़ा, आपके खुराक से सारे मसाइल उसके आपके सामने ही हैं। तो फिर इसका बेहतरीन इलाज क्या है, तबीयत से एक मर्तबा धो दिया जाए और उसके बाद काफी दिनों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो जाता है। अक्सर लोग फिर सही ट्रैक पे चलना शुरू कर देते हैं, फिर नहीं आए तो कुछ वक्त के बाद दूसरी डोज उसको खिला दी जाए। 3 डोज के बाद भी ना सुधरे तो फिर वो इंसान का बच्चा नहीं है, फिर वो कारोबार कर ही सकता, उसको निकाल लो दुकान से, उसको बोलो भाई तू जाके कुछ और कर, गोले गंडे बेच, हमारे बिजनेस को खराब मत कर, ठीक है ना। उसको फिर खानदान से अलग घर लेके वहीं के, तू यहीं रहेगा, तू पेड़े खाने के लिए नहीं आया। नौजवान आदमी को पेड़े ना खाने दें। यहाँ एक बहुत बड़े बिल्डर हैं, मैंने उनसे पूछा यार आप वैसे आपके फटे पुराने कपड़े, यानी वो लगता था गरीब फैमिली से हैं, लेकिन अल्लाह ने उसको पैसा बहुत दे दिया। मैंने कहा आप इतने बड़े बिल्डर और इतना पैसा कमा रहे हो, इसमें राज क्या? कह रहे ये मेरे बाप का मुझ पे एहसान है। मैंने कहा कैसे एहसान है? कह रहे उस वक्त तो मैं बाप को जालिम समझता था जब मेरे बाप ने ये हरकत मेरे साथ की, लेकिन आज मैं उस बाप को दुआएं देता हूं। कह रहे मैं जब जवान हो गया तो मैं कोई काम नहीं करता था, पड़ा रहता था, 12 बजे सो के उठना, फिर एहतियातन मगरिब के बाद सो गए दोबारा, ठीक है ना। तो ये सारी रूटीन चल रही थी। अब्बा कमा कमा के खिला खिला के आधे हो गए थे, गरीब फैमिली थी। अम्मा हमेशा मेरा साइड लेती थी, अब्बा जब ताने कोसने देते, ये वो जो माएँ तो हमेशा बेटों का साथ देती है ना, नहीं नहीं वो कितना ही मैला हो, ठीक है ना माएँ किसका साथ देती हैं? वो तो बेटों का, क्योंकि वो तो बाहर एक ममता है, तो वो हमेशा बेटों का साथ। तो कह रहे एक दिन मेरे बाप ने मेरे आगे से रोटी खींच ली और खाने की प्लेट, बज़ाहिर ये बड़ी बदअखलाकी, आप लोग ऐसा ना करें भाई, हर चीज अपने ऊपर फिट ना कर लिया करें जाके। तो रोटी खींच ली, मुझे कहा कि खुद कमा के लाएगा तो खाएगा, वरना तुझे खाने की इजाजत नहीं। पता था बाप को कि मरेगा नहीं, बाप खैर ख्वाही होता है, बुरा नहीं होता। कह रहे वो दिन हम कंधे पे रुमाल डाल के बाहर निकले और आज का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह लाखों रुपए महीने की मेरी आमदन है। समझ में नहीं आ रही बात? तो तरबियत का एक ये वाला स्टाइल भी होता है, समझ रहे?
یہ بھی, یہ ہمارے پاس یہ آپشن بھی ہے. گوروں کے پاس یہ والا آپشن, وہ اگر وہ گوروں کی بیکری ہوتی ہے, وہ ایک چترول لگاتا, وہ فوراً پولیس کو لا کے وہ سارے واجب الچترول بن جاتے ہیں جتنے بھی ہیں نا. پولیس ان کو چترول لگا رہی ہوتی.